الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی سوانح عمری کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بمطابق 14 جون 1856 میں ہندوستان کے مشہور شہر بریلی کے محلہ جسولی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی جب عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ نے ناظرہ قرآن مکمل فرما لیا۔ دیکھیں کتنی سی عمر ہوتی ہے، 4 سال کی عمر، یعنی بالکل چھوٹی سی عمر کے اندر ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی جب عمر مبارک 6 برس کی ہوئی ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑے مجمع کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بڑا ہی فصیح و بلیغ آپ نے خطاب فرمایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تربیت تھی وہ بہت ہی ایک اعلیٰ انداز کے ساتھ کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں بہت بڑے مجمع کے سامنے آپ کا خطاب کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ رمضان شریف کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ یہ چھوٹی سی عمر کے اندر یعنی 7 سال کی جو عمر ہے اس میں آپ نے رمضان المبارک کے پورے ماہ کے روزے رکھے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم نحو کی مشہور و معروف کتاب ہدایت النحو پر عربی زبان کے اندر حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ حاشیہ نہیں تھا بلکہ وہ عربی زبان کے اندر ہدایت النحو کی شرح تھی۔ اب ہدایت النحو پڑھانے والے اساتذہ جانتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ہدایت النحو پڑھاتے ہوئے ایسے آ جاتے ہیں کہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس مقام کو حل کرنا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اس عربی کتاب پر ہدایت النحو پر عربی کتاب پر عربی زبان کے اندر حاشیہ لکھا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ صرف حاشیہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ ہدایت النحو کی ایک مکمل شرح تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی عمر مبارک جب 13 برس 4 ماہ اور 10 دن کی ہوئی ہے تو آپ اس وقت کے تمام علوم درسیہ سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن عمر مبارک ہوئی، اور اسی دن آپ کی دستار فضیلت ہوئی ہے، اور اسی دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ تحریر فرمایا ہے، اور فتویٰ بھی جو آپ نے تحریر فرمایا وہ رداعت کے موضوع پر فتویٰ تھا، اور رداعت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو افتاء کے حوالے سے بڑا ہی ایک ٹف اور بڑا ہی سخت قسم کا مشکل ترین جو ہے وہ موضوع سمجھا جاتا ہے۔ فتویٰ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر فرمایا وہ یہ تھا، استفتاء یہ کیا گیا تھا کہ اگر ایام رضاعت کے اندر بچے کے پیٹ کے اندر عورت کا دودھ بچے کے ناک کے ذریعے سے چلا جائے تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی کیا وہ عورت اس بچے کی رضائی والدہ بن جائے گی؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بڑے ہی دلائل کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس استفتاء کا اس سوال کا جواب تحریر فرمایا، اور جواب تحریر فرمانے کے بعد آپ نے وہ جواب وہ فتویٰ
اپنے والد گرامی جو اس وقت مسند افتاء پر جلوہ فرما تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ چلا کرتا تھا، یعنی مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں آپ نے وہ فتویٰ تحریر کر کے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کبھی اس فتوے کی باریکیوں کو دیکھتے تھے اور کبھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی نو عمری کو دیکھتے تھے، اور اس بات کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی بڑے حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اور اتنا زبردست فتویٰ آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جب 19 سال کی ہوئی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح کیا گیا ہے، یعنی آپ نے ازدواجی زندگی کا جو آغاز کیا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 19 سال تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جب 22 سال کی ہوئی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مارہرہ شریف اپنے والد گرامی کی معیت میں مارہرہ شریف پیر کامل مرشد کامل کی بیعت کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، علماء تھے، ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اور علم دین جب وہ مکمل طور پر حاصل کر لیا کرتے تھے تو پھر اپنے باطن کو درست کرنے کے لیے کہ ظاہر اور باطن ہمارا ایک جیسا ہو تو کسی پیر کامل مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی چونکہ علوم درسیہ سے فراغت حاصل کر چکے تھے اور تمام علوم آپ نے حاصل کر لیے تھے، اب آپ مارہرہ شریف روانہ ہوئے ہیں پیر کامل مرشد کامل کی بیعت کرنے کے لیے، اور آپ کے پیر کامل بدر طریقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے چشم و چراغ الشاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بریلی شریف سے مارہرہ شریف کی طرف روانہ ہوئے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر کامل مرشد کامل اپنے آستانہ شریف سے نکل کر اس رستے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو رستہ بریلی سے مارہرہ آتا تھا۔ مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے، بظاہر کوئی کام بھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ یہاں پر کیوں آ کر کھڑے ہو گئے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ اس رستے سے مجھے ایک عاشق رسول کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، فرمائے اس لیے میں اس رستے پر آ کر کھڑا ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جیسے ہی پیر کامل مرشد کامل الشاہ آل رسول علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آل رسول مارہرہ شریف والے جو تھے انہوں نے نہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرید کیا بلکہ مرید کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے سلسلوں کی خلافت بھی عطا فرما دی۔ حالانکہ الشاہ آل رسول علیہ رحمہ اتنی جلدی کسی کو مرید نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں یہ جو مرید کرنا ہے یہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، اولیاء کرام تھے، وہ جو کسی کو مرید کیا کرتے تھے تو مرید کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو رائے راست پر چلایا جائے اور اس کو سیدھے رستے کی رہنمائی دی جائے اور اس کی ہر موقع پر رہنمائی کی جائے۔ تو شاہ آل رسول مارہرہ شریف والے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی جلدی کسی کو مرید کیا ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے ہیں، 22 سال آپ کی عمر مبارک ہے تو تشریف لائے ہیں، تو شاہ آل رسول علیہ رحمہ نے نہ صرف آپ کو مرید کیا اور مرید کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو 13 سلسلوں کے اندر خلافت بھی عطا فرما دی۔ بعض لوگوں نے جو آپ کے خلفاء وغیرہ قریب کے لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا کہ یہ ایک نوجوان آیا ہے، آپ نے اسے مرید بھی کیا اور مرید کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو خلافت بھی عطا فرما دی، اپنا خلیفہ بھی بنا دیا۔ حالانکہ آپ کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اتنی جلدی کسی کو اپنا مرید کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کر بھی لیں تو اس کو تو خلافت اتنی جلدی دی ہی نہیں جاتی، لیکن ایک نوجوان آیا ہے اور آپ نے اس کو اتنے سلسلوں کے اندر خلافت بھی دے دی، مرید بھی کر لیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو الشاہ آل رسول علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا خان آئے ہیں نا، فرماتے ہیں میں نے اس کے دل کے آئینے پر نظر ڈالی ہے، اور جیسے ہی میں نے اس کے دل کے آئینے پر نظر ڈالی تو میں نے اس کے دل کے آئینے کو صاف اور شفاف پایا ہے، یہ پہلے ہی ستھرا ہے، یہ پہلے ہی پاک تھا، لہٰذا میں نے اس کو مرید بھی کیا اور مرید کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو 13 سلسلوں کے اندر خلافت بھی عطا فرما دی۔ اور فرمایا صرف یہاں تک کی بات نہیں ہے،
فرمایا میری ज़िंदगी का पता कोई नहीं है, अब चूँकि काफ़ी उम्र भी हो चुकी है। तो शाह आले रसूल अलैहि रहमा फरमाने लगे, फरमाते कल बरोज़े क़यामत मेरा रब अगर मुझसे पूछे ना कि ए आले रसूल तो मेरी बारगाह में क्या लाया है, तो आप फरमाने लगे, फरमाते मैं अहमद रज़ा का हाथ पकड़ूंगा और हाथ पकड़ने के बाद अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करूंगा कि मालिक व मौला मैं तेरी बारगाह के अंदर अहमद रज़ा लाया हूँ। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा अपने पीरो मुर्शिद का भी फ़ख्र है, अपने असातिज़ा का फ़ख्र है। देखें, शागिर्द असातिज़ा पर फ़ख्र करते हैं, मुरीद अपने शेख पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो शख्सियत हैं कि इनके असातिज़ा इन पर फ़ख्र करते हैं और इनके पीरो मुर्शिद इन पर फ़ख्र किया करते हैं। तो 22 साल की उम्र मुबारक के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अशा आले रसूल अलैहि रहमा की बैअत की है। अच्छा, और 22 साल की उम्र में ही आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उर्दू ज़बान में अपनी पहली किताब तहरीर फरमाई। वैसे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो कुतुब हैं उनकी तादाद जो बयान की जाती है वो 1000 से भी ज़ायद है। अगरचे सारी कुतुब जो है वो तबाह नहीं हो सकी, शाया नहीं हो सकी, लेकिन तादाद इतनी बयान की जाती है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 1000 से ज़ायद किताबें आपने तहरीर फरमाई हैं और 22 साल की उम्र के अंदर आपने उर्दू ज़बान में अपनी पहली किताब तहरीर फरमाई थी। 23 साल की उम्र मुबारक जब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की होती है तो आप अलैहि रहमा अपने वालिदैन के साथ हज के लिए ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रवाना होते हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 23 साल की उम्र में अपने वालिदैन के साथ हज पर रवाना हुए। हज करने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला जब वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो वो वाक़या हुआ है कि जब आपका बहरी बेड़ा, बहरी जहाज़ समंदर में आ रहा था तो अचानक जो है वो समंदर के अंदर तुग़यानी आ गई, समंदर के अंदर तूफ़ान आ गया, बड़ी बड़ी लहरें उठने लग पड़ी, हत्ता कि जो उस बहरी बेड़े के अंदर सवार थे वो बहुत परेशान हुए और कप्तान ने भी ऐलान कर दिया था और कप्तान ने कहा कि अब हमें बचने की कोई राह नज़र नहीं आ रही, लिहाजा तमाम हाजी हजरात तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें और अपने कफन अपने जिस्मों पर लपेट लें, अब हमारी मौत का वक़्त बिल्कुल करीब आ चुका है। तो जब ये ऐलान कप्तान ने भी कर दिया तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे मुबारका पर बड़ी तमानियत थी और बड़ा ही इत्मीनान था और आपके चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो अल्लाह की कसम उठाकर कहा खुदा की कसम आज हम गरक नहीं होने लगे, हम नहीं डूबेंगे, हम बच जाएंगे और आज हमारी मौत नहीं आएगी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह की कसम उठा ली। हुआ क्या, कुछ देर के बाद जो समंदर का तूफ़ान था वो थम गया, लहरें रुक गई, फिर कप्तान ने खुद ऐलान कर दिया, कहा अल्लाह का शुक्र है कि हम आज मरने से बच गए हैं, जो हमारा जहाज़ है वो बिल्कुल जो है वो सलामती की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के वालिद गिरामी आप रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे ए अहमद रज़ा तुमने कसम उठा ली थी, हालांकि हालात तो बहुत ज़्यादा सख्त चल रहे थे, तो कसम क्यों उठा ली थी, इतना ज़्यादा यकीन और इतना ज़्यादा इत्मीनान कैसे हासिल हुआ। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान अर्ज़ करने लगे कि अब्बा जान वालिद गिरामी हुआ ये कि मैं जब घर से निकला था तो अहादीस मुबारका के अंदर जो जो दुआएं बयान की गई थी सफ़र की, यानी घर से निकलने के हवाले से, सवारी पर सवार होने के हवाले से, सवारी पर दोबारा बैठने के हवाले से, जितनी दुआएं अहादीस मुबारका में बयान की गई थी वो सारी दुआएं मैंने पढ़ ली थी। तो मुझे वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पर यकीन था, तो उसी यकीन की वजह से मैंने कसम उठा ली थी कि आज हमें मौत नहीं आएगी और हमारा ये बहरी बेड़ा नहीं गरक होगा, नहीं डूबेगा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 23 साल की उम्र मुबारक के अंदर अपने वालिदैन के साथ पहला हज मुबारक किया है। इसके आगे जो जो हालात और जो जो वाक़यात हुए इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट अपने क्लिप के अंदर बयान करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ तक की।